बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में एक बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमेरिका को एक तहरीरी जवाब दिया है। वो जवाब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिसके बाद मुमकिन आप कोई बेहतर राय कायम कर सकें। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान में अमन के लिए शराकत दार बनने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही अमेरिकी फ़ौजी दस्ते पीछे हटेंगे, हम मज़ीद तनाज़ात के ख़तरे से बचेंगे। ये फरमाया है हमारे तहरीर जवाब में जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, और बहुत कमाल की बात की। माजी में हमने क्या किया था कि जब रूस निकला है तो हम मामे बन गए थे। मुजाहिदीन के कुछ तंजीमों के कुछ के ख़िलाफ़ थे, कुछ के हक़ में थे, कुछ को हमने मदद दी, कुछ के हम ख़िलाफ़ हुए, और नतीजा जो है ऐसे कुत्ते खस्सी शुरू हुई जिसका ख़मियाज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। वो पेशावर के वो बाज़ार जहाँ पे ये जो अफ़गान करेंसी है, ये बंडल बिका करते थे, बंडल पाकिस्तानी नोटों को मंगल। आज आपको पता है अफ़गान जो करेंसी है वो पाकिस्तान की करेंसी से डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हमारे मुल्क की सरवदारी के शिकार ममालिक में एक ही दिलचस्पी है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं, एक सियासी तस्वीर, इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और दहशत गर्दों के लिए किसी भी ठिकाने का इनकार। हम अफ़गानिस्तान के किसी भी फ़ौजी कब्ज़े की मुखालफत करते हैं। आप जानते हैं जिस तरफ इशारा है, जो सिर्फ़ दिहाइयों की खाना जंगी का बायस बनेगा, क्योंकि तालिबान पूरे मुल्क पर फ़तह हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन कराम, गौर फरमाएं लफ्ज़ों को, ये जज्बाती बातें नहीं हैं, बहुत सोच समझ कर। और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत जो पाकिस्तान के दानिश्वर लोग हैं उन्होंने बैठ के तो ये पॉलिसी तय की है। उनका कहना है कि जी तालिबान पूरे मुल्क पे फ़तह हासिल नहीं कर सकते, और इसके कामयाबी के किसी भी हुकूमत में शामिल होना ज़रूरी है। कामयाबी के लिए इनका किसी हुकूमत में शामिल होना ज़रूरी है। माजी में पाकिस्तान ने मतहरब अफ़गान जमातों के माबैन इंतखाब करके एक गलती की थी। जैसे मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया कि कुछ हमारी पसंदीदा हो गई, कुछ की हम ख़िलाफ़ हो गए, और नतीजा जो है वो हमने 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए, और वहीं के वहीं खड़े भी हैं। लेकिन हमने इस तजुर्बे से सबक हासिल किया है। वेल डन। हमारा कोई पसंदीदा इंतखाब नहीं है, और इन्हें किसी भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जो अफ़गान अवाम का एतमाद हासिल करे। तारीख़ ने साबित किया कि अफ़गानिस्तान को कभी भी बाहर से काबू नहीं किया जा सकता। क्या यार मोतियों में तोलने वाले लफ्ज़ हैं। ये मामे बने हुए थे डीप डिफेंस के, और जनाब ये और वो, अब आपको समझ आ गई इनको कोई कंट्रोल। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, अब बाबा ये तालिबान नहीं मानेंगे आपकी बात, उनका आप अपने लिए कोई रास्ता निकालें। उन्होंने अपनी पॉलिसी में ज़रा तब्दीली नहीं करनी। हमारे मुल्क को अफ़गानिस्तान के जंगों ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हो चुके, जबकि अमेरिका ने 20 अरब डॉलर की इमदाद फराहम की, और पाकिस्तानी मईशत को पहुँचने वाले नुकसानात 150 बिलियन डॉलर से तजावज़ कर गए। सियाहत और सरमायाकारी को तो कैंसर लग गया। अमेरिकी कोशिशों में शामिल होने के बाद पाकिस्तान का बतौर शराकत दार सरमायाकारी बिल्कुल तबाह होकर रह गई, मतलब ज़मीन ही बंजर हो गई, जिससे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरे ग्रुपों से हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हुई। अमेरिकी ड्रोन हमलों, जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं कि मैंने ख़बरदार किया था, वो जंग नहीं जीत पाए, लेकिन इन्होंने अमेरिकियों के लिए नफ़रत पैदा कर दी, और हमारे दोनों ममालिक के ख़िलाफ़ दहशतगर्द गिरोहों की सफ़ों को बढ़ावा दिया है। आज भी कल दो ड्रोन हमले किए हैं अमेरिका ने,
آپ یہ نیا مصیبت پڑ جائے گی کہ کہاں سے کی ہے، پاکستان سے کی ہیں کہ کہاں سے کی ہیں، تاجکستان سے کی ہیں، کہاں سے کی ہیں۔ جب میں نے کئی سالوں سے استدلال کیا کہ افغانستان میں کوئی فوجی حل نہیں نکلا ہے، امریکہ نے پہلی بار پاکستان پہ دباؤ ڈالا کہ ہماری فوج کو افغانستان کی سرحد سے متصل نیم قبائلی علاقوں میں بھیجے، جھوٹی توقع میں کہ اس شورش کا خاتمہ ہوگا، ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے تو فوج بھیجی نا، فوج بھی پھنسا لی وہاں، اپنا دفاع بھی کمزور کر لیا انڈیا کے خلاف، اور لڑائی بھی بڑھ گئی۔ لیکن اس نے قبائلی علاقوں کی آدھی آبادی کو اندرونی طور پہ بے دخل کر دیا۔ صرف شمالی وزیرستان میں 10 لاکھ افراد، اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا اور پورے دیہاتوں کو تباہ کر دیا گیا جو ہم نے آپریشن کیا تھا۔ اس حملے میں عام شہریوں کو ہونے والے حملہ اور نقصان نے پاکستانی فوج کے خلاف خود کش حملوں کی بنیاد رکھی۔ ایک ایک لفظ سونے میں تولنے کے قابل ہے، آپ یقین کیجیے، جن لوگوں نے بھی یہ خط بنایا۔ فوج کے خلاف افغانستان اور عراق میں امریکہ کے مقابلے میں کھو جانے والے امریکہ کے مقابلے میں بہت سے مزید فوجی شہید ہو چکے، جبکہ ہمارے خلاف مزید دہشت گردی کو جنم دیا گیا۔ صرف خیبر پختونخوا میں ہی 500 پاکستانی پولیس اہلکاروں کو قتل کیا گیا۔ ہمارے ملک میں 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین موجود ہیں۔ اگر سیاسی تصفیے کی بجائے مزید خانہ جنگی ہوتی ہے تو ہماری سرحد پر سرحدی علاقوں کو غیر مستحکم کرنے اور مزید غیر مستحکم کرنے والے بہت سے مہاجرین ہوں گے۔ زیادہ تر طالبان پشتون نسلی گروہ سے ہیں اور آدھے سے زیادہ پشتون سرحد کے دونوں اطراف میں رہائش پذیر ہیں۔ ہم اب بھی اس تاریخی طور پر کھلی سرحد کو تقریباً مکمل طور پہ باڑ لگا رہے ہیں، لیکن ابھی لگا نہیں سکے۔ اگر پاکستان امریکی اڈوں کی میزبانی کرنے پر راضی ہو جاتا، جہاں سے افغانستان پہ بمباری کی جاتی اور افغان خانہ جنگی کا آغاز ہوتا، تو پاکستان کو دہشت گردوں کے ذریعے ایک بار پھر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے پہلے ہی بہت بھاری قیمت ادا کر دی ہے۔ دریاسنا اگر امریکہ تاریخ کی سب سے طاقتور فوجی مشین کے ساتھ 20 سالوں کے بعد بھی افغانستان کے اندر سے جنگ نہیں جیت سکا تھا، تو امریکہ ہمارے ملک کے اڈوں سے اسے کیسے انجام دے گا، کیسے جیتے گا؟ کیا سوال ناظرین کھڑا کیا ہے، کمال ہے۔ بس جب 20 سال تم اندر رہ کے ان کا کچھ نہیں اکھاڑ سکے تو یہاں سے کیا پاکستان میں ایک اڈا تمہیں دے دیں گے تو کیا فتح کر لو گے ان کو؟ افغانستان میں پاکستان اور امریکہ کے مفادات ایک جیسے ہیں۔ ہم خانہ جنگی نہیں، مذاکرات اور امن چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں استحکام اور دہشت گردی کے خاتمے کی ضرورت ہے، جس کا مقصد ہمارے دونوں ممالک ہیں۔ ہم ایک ایسے معاہدے کی حمایت کرتے ہیں جو گزشتہ 2 دہائیوں میں افغانستان میں ہونے والے ترقیاتی فوائد کو محفوظ رکھتا ہے، اور ہم اپنی معاشی ترقی کے لیے سینٹرل یعنی وسطی ایشیا میں اقتصادی ترقی اور تجارتی اور رابطے میں اضافہ چاہتے ہیں۔ اگر مزید خانہ جنگی ہوئی تو ہم سب نالے سے نیچے بہہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پہلے امریکیوں کے ساتھ اور پھر افغان حکومت کے ساتھ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی اور حقیقی سفارتی لفٹنگ کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر طالبان فوجی فتح کا اعلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لا تعداد خون ریزی کا سبب بنے گی۔ امید کرتے ہیں کہ افغان حکومت بھی مذاکرات میں زیادہ نرمی کا مظاہرہ کرے گی اور پاکستان پہ الزامات عائد کرنا بند کر کے، کیونکہ ہم فوجی کارروائی کے قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روس، چین اور امریکہ کے ساتھ حالیہ توسیعی ترویج کے مشترکہ بیانات کا حصہ تھے۔ غیر واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ کابل میں طاقت کے ذریعے حکومت نافذ کرنے کی کسی بھی کوشش کی ہم سب مخالفت کریں گے اور یہ بھی کریں گے
اور وہ بھی کریں گے، افغانستان کو اس غیر ملکی امداد تک رسائی سے محروم کریں جس کی ضرورت ہوگی۔ یہ بہت خطرناک بنا ہے۔ پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ اگر طالبان نے ایسی کوشش کی تو جو ترسیل کا ان کے راستے ہیں اسلحے کی وغیرہ کی، اگر غیر ممالک سے آ رہا ہے جو یہ پنگا کر رہے ہیں تو ہم یہ راستہ بند کر دیں گے۔ یہ مشترکہ بیان پہلی بار افغانستان کے 4 ہمسایہ ممالک اور شراکت داروں کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ بولے ہیں کہ سیاسی تصفیہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس میں خطے میں امن اور ترقی کے لیے ایک نیا علاقائی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے جس میں انٹیلیجنس کو شیئر کرنے اور دہشت گردی کے خطرناک خطرات سے نمٹنے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے پڑوسی وعدہ کریں گے کہ وہ اپنی سرزمین کو افغانستان یا کسی دوسری ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور افغانستان بھی اس کا عہد کرے گا کہ یہ معاہدہ بھی اس عزم کا باعث بن سکتا ہے کہ افغانی اپنے ملک کی تعبیر نو میں مدد کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ معاشی رابطے کو فروغ دینا اور علاقائی تجارت افغانستان میں پائیدار امن و سلامتی کی کلید ہے۔ مزید فوجی کارروائی فضول ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو شریک کرتے ہیں تو افغانستان جو ایک بار گریٹ گیم اور علاقائی دشمنی کا مترادف تھا، بجائے اس کے کہ علاقائی تعاون کا نمونہ بن سکے، اور انشاءاللہ بنے گا۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم نے اسٹیٹ میں کہہ دیا کہ اگر خانہ جنگی کی ہوئی افغانستان میں تو ہم اپنا بارڈر بند کر دیں گے، کوئی اس طرف نہیں افغان آ سکے گا کر سکے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم اب ڈٹ گیا ہے اس بات پہ، جتنی مرضی مخالفت ہو، اس نے ماضی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔